بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کی 3 بڑی اقسام ہیں: قلبی، قولی اور بدنی۔ زیادہ تر قلبی اعمال کو چھوڑ کر قولی اور بدنی اعمال پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن قلبی اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے قلبی اعمال کو لیلۃ القدر میں بہت زیادہ اہمیت دینی ہے۔ سب سے بڑا قلبی عمل نیت ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں اس پر اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کی نیت ضرور کریں۔ کچھ تو وہی بات ہے کہ قولی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، جو آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ قیام کریں گے، بہت زیادہ ان کا اجر ہے۔ لیکن جو بھی کام کریں اس کی نیت کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ مجھے بھرپور اجر عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ قلبی اعمال میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی قدر و قیمت کا احساس، اللہ رب العزت نے اس کو قدر والی رات فرمایا، تو اس کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اپنے اندر ایک محبت اور شوق پیدا کریں، رغبت رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم پر کتنے مہربان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی اور ہمیں اس میں کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ محبت جب آپ کے دل میں ہوگی تو اس سے عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر جتنے بھی آپ عمل کریں اس کا اجر ضرور ذہن میں رکھیں، اور ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لیلۃ القدر میں ان اعمال کو کریں گے تو ان کا اجر کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس اجر پر یقین کریں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قول کا، بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جس عمل کا جو اجر ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو اس محبت اور شوق کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو مختلف اذکار بتاؤں گی، قیام کے کچھ طریقے اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ ان کا اجر بہت زیادہ ہے، جو جب آپ لیلۃ القدر میں کریں گے تو اس کا اجر اور زیادہ مزید بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کو نصف رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے باقی آدھی رات بھی قیام کیا۔ تو اگر آپ سے ہو سکے تو عشاء کی نماز اور فجر کی باجماعت ادا کریں۔ پھر قیام کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی رکعتیں ادا کرتے ہیں ان کو آپ رات کے مختلف حصے میں بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک وقت نہ رکھیں کہ اگر آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں یا پھر سحری کے سے تھوڑا پہلے پڑھتے ہیں، آپ ساری رات بھی بار بار قیام کر سکتے ہیں اور لمبا قیام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا، اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اجر و ثواب، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہوتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اجر و ثواب کا خزانہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو حسب توفیق آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اگر آپ 1000 آیات پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آخری 2 پاروں میں آپ کو اتنی آیات مل جائیں گی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جتنا آپ نے قرآن مجید کا حصہ پڑھا اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ یہ گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ آپ کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، آپ اپنی خوشی اور استطاعت سے جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ قیام کے علاوہ تلاوت قرآن جتنی بھی ممکن ہو سکے آپ کریں، دل میں وہی بہترین قسم کی نیتیں رکھ کر۔ اگر فرائیڈے نائٹ ہو تو سورہ کہف بھی ضرور پڑھ لیں، سورہ ملک کی ضرور تلاوت کریں ڈیلی، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ خواتین بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں جس رات پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو گے تو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یہ ایسی خاص چیزیں ہیں جن کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ لیلۃ القدر کی دعا ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، جیسے ہی افطار کا وقت ہو اس وقت سے لے کر روزہ بند ہونے تک، رات ختم ہونے تک اس دعا کو آپ نے بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ رات کا آخری تہائی حصہ دعا کے لیے رکھیں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کا جواب دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ نے رات کا آخری تہائی حصہ زیادہ سے زیادہ دعا کے لیے رکھنا ہے۔
اذکار کے سلسلے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جن اذکار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی بتائی، ان کو گنتی میں کریں گے تو ان کا وہ خاص قسم کا اجر ملے گا، اور جو اذکار ہمیں بغیر گنتی کے بتائے گئے ہیں ان کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے پڑھتے جائیں، لیکن جو گنتی کے بھی اذکار ہیں ان کی گنتی پوری کرنے کے بعد بھی اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ کون کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ، ان کا بہت زیادہ اجر ہے، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی اور تمام مومنین مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جتنی ان کی تعداد ہوگی اس کے برابر اس شخص کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔